We made peace a symbol of ours. In the name of peace we gather here now. Oh Lord, please make these days of ours on this earth filled with peace. Peace TV, the solution for humanity. تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا۔ تربیت کے میدان میں ماں کا رول سب سے زیادہ اہم ہے کہ یہی بچے آگے چل کر مستقبل کے باپ ہونے والے ہیں، اور اگر یہ خراب ہو گئے تو یہ اپنے لیے بھی اور اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے ملک کے لیے، قوم کے لیے، تمام لوگوں کے لیے رسوائی کا سامان پیدا کریں گے۔ ماں، تیری تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج میرا نام اور میرے خاندان کا نام دنیا میں روشن ہو رہا ہے، تیری تربیت کی وجہ سے۔ تو ماں سب سے اہم ذمہ دار ہے کہ بچے کی صحیح تربیت کرے۔ والقرآن دستورنا والقرآن دستورنا والرسول قدوتنا والرسول قدوتنا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں فیض الرحمن ندوی آج کی اس باوقار مجلس میں آپ تمام آنے والے مہمانوں کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کا آغاز ہم قرآن پاک کی تلاوت سے کریں گے۔ اس کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں اسلامک انٹرنیشنل اسکول ممبئی کے استاد قاری شمس صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں۔ قاری شمس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا هَٰذَا الْبَلَدَ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإن
ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر
ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ قاری صاحب. الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم ایک دن پابند صلاۃ و صوم ہو جائے. آئیے ہم تلاوت کی گئی آیتوں کا ترجمہ کرتے ہیں. قاری صاحب نے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 35 سے 41 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جب انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے. اے میرے پالنے والے معبود انہوں نے بہت سارے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے، پس میری تابع داری کرنے والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو تو بہت ہی معاف کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے. اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کے جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے. اے ہمارے پروردگار یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں. اے ہمارے پروردگار تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں. زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں. اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق عطا فرمائے. کچھ شک نہیں کہ میرا پالن ہار اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے. اے میرے پالنے والے مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی. اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما. اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش اور دیگر مومنوں کو بھی بخش جس دن حساب ہونے لگے. خواتین و حضرات، آج کی اس نشست میں ہمارے درمیان شیخ ثناء اللہ مدنی ہیں. شیخ ثناء اللہ مدنی فاضل مدینہ یونیورسٹی اسلامک انٹرنیشنل اسکول ممبئی کے استاد اور اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ممبئی کے شعبہ تحقیق کے معاون و رفیق ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پیش ٹی وی پر خلاصہ قرآن کے نام سے آپ کا باقاعدہ پروگرام آتا ہے. ان کی تقریر کا عنوان ہے اولاد کی تربیت. اس سے پہلے کہ میں انہیں دعوت سخن دوں اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے میں اس موضوع کی کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. آج ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ بن گیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بوڑھے والدین شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ میری اولاد نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتی. اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس کا جواب دیا ہے کہ جس طریقے سے
ایک آگ ہے، اس آگ کے قریب اگر آپ کا بچہ کھیل رہا ہو تو صرف آپ نصیحت نہیں کرتے، جیسا کہ بہت سارے ماں باپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اولاد کو تو سمجھا دیا، نصیحت تو کر دی، اگر وہ نہیں مانتی تو میں کیا کروں؟ تو اللہ نے جواب دیا ہے کہ جس طریقے سے دنیاوی آگ سے تم اپنے بچے کو بچاتے ہو، صرف نصیحت پر عمل نہیں کرتے کہ میں نے نصیحت کر دی اپنے بچے کو آگ سے بچنے کی، اگر میرا بچہ آگ میں چلے گیا تو میں کیا کروں؟ کوئی ماں باپ ایسا نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ جس طریقے سے دنیاوی آگ میں تم صرف نصیحت کرنے پر عمل نہیں کرتے بلکہ فوراً اپنے خود سے جا کر اپنے بچے کو آگ سے بچاتے ہو، اسی طریقے سے جو جہنم کی آگ ہے اس سے بچانے کی تم کو زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ ان کی تربیت کا، ان کی اخلاقی تربیت کا، ان کی جسمانی تربیت کا تمہیں ہر طور سے خیال کرنا پڑے گا، اچھے آداب سکھانے پڑیں گے، نیک لوگوں کی صحبت میں بٹھانا پڑے گا، انبیاء کرام کے قصے سنانے پڑیں گے، اور ان کو ان کے دلوں میں توحید کی بیج ڈالنی ہوگی۔ وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی تو تھا، نبی کا بیٹا ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو برے لوگوں کی صحبت میں رکھا تو اس نے نبوت کے اس پر، خاندان نبوت پر داغ لگا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ذات بالکل بری ہے اس سے۔ شیخ سعدی نے فارسی میں ایک شعر کہا ہے کہ پسر نوح بابداں بنششت خاندان نبوتش گم شد، سگے اصحاب کہف روزے چند پینے کا گرفت مردم شد۔ کہ نوح علیہ السلام کا لڑکا، نبی کا بیٹا ہے، وہ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر اس نے خاندان نبوت پر داغ لگایا، اور اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس نے ایمان والوں کی، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو ان مومنین کا، ان ایمان والوں کا محافظ بنا دیا۔ اس لیے آج آپ مقرر سے جو بھی پیغام لے کر جائیں اپنے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں، اس کے بارے میں آپ اس نیت سے جائیں یہاں سے کہ ہمیں ان پر عمل کرنا ہے اور اپنے بچوں کی صحیح جسمانی، دینی، اخلاقی ہر طرح سے ان کی تربیت کرنی ہے اور ان کو ایک پکا سچا مسلمان بنانا ہے۔ ان تمہیدی باتوں کے بعد میں دعوت سخن دیتا ہوں آج کی اس نشست کے مقرر جناب ثناء اللہ صاحب مدنی کو کہ وہ اپنے اس موضوع پر اولاد کی تربیت، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ثناء اللہ مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات وفي الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد
میں نے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی 7 آیتیں 13 سے 19 تک آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے اولاد کی تربیت۔ سامعین کرام، تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ سامعین کرام، شادی کے بعد جوڑے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی گود بھر جائے، اور اگر گود نہ بھرے تو وہ سوجتن کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، گرچہ دیر ہی سے صحیح لیکن گود ضرور بھرے۔ اللہ تعالیٰ اگر اس کی مراد پوری کر دیتا ہے تو وہ اپنی اولاد کے سلسلے میں بہت ساری تمنائیں اپنے دلوں میں لیے بیٹھا ہے، خواب دیکھتا ہے کہ میری اولاد نیک ہوگی، اچھی ہوگی، دنیا میں نام پیدا کرے گی، کیونکہ ماں باپ ہی ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو اپنے سے بڑھ کر دیکھنا چاہتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا صرف خواب دیکھ لینے سے اولاد نیک ہو جائے گی؟ جی نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس کے لیے انتہائی محنت کی ضرورت ہے۔ پالنا، پوسنا، ہر ناحیے سے تربیت کرنا، جس چیز کی ضرورت پڑے اس کا خیال رکھنا، پیدائش سے لے کر مرتے دم تک تمام لوازمات کو پورا کرنا، یہی تو اصل تربیت ہے۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بچپن کا زمانہ انتہائی اہم ہوتا ہے۔ اس کی مثال تو ایسی ہی ہے جیسا کہ ہری بھری ایک شاخ ہے، اس شاخ کو ہم جس طرف چاہیں موڑ سکتے ہیں، لیکن اگر وہی شاخ سخت ہو جائے تو وہ شاخ ٹوٹ تو سکتی ہے پر مڑ نہیں سکتی۔ اس لیے بچپن کا زمانہ جو ہوتا ہے وہ انتہائی اہم ہوتا ہے۔ آخر اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے؟ ہمارا ماحول آج کل اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ماں باپ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد تو خراب ہو گئی، ہمارا خیال نہیں کرتی، یہ لوگ ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ آخر اس کا حل کیا ہے؟ یہ عنوان اس لیے بھی اہم ہے کہ یہی بچے آگے چل کر مستقبل کے باپ ہونے والے ہیں۔ مستقبل چاہے وہ قوم کا ہو، ملک کا ہو، ان کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر یہ اچھے ہوں گے، ان کی تربیت صحیح طریقے سے ہوگی تو یہ اپنے بچوں کی بھی تربیت صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں، اور اگر یہ خراب ہو گئے تو یہ اپنے لیے بھی اور اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے ملک کے لیے، قوم کے لیے، تمام لوگوں کے لیے رسوائی کا سامان پیدا کریں گے۔ یہ عنوان اس لیے بھی اہم ہے کہ آج کل ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ دنیاوی ماہر نفسیات ہیں جن کے پاس حل موجود ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے۔ میں کہتا ہوں کہ آج سے 1400 سال پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو وہ اصول دیا کہ اگر ہم ان اصولوں پر عمل کریں، اپنی اولاد کی تربیت کریں، تو یہ شکایت کرنے کا موقع نہ ملے کہ ہماری اولاد خراب ہو گئی۔ تربیت، ربا یربی، تربیہ، پالنا، پوسنا، اچھا بنانا، پیدائش سے لے کر موت تک آنے والے جتنے بھی مراحل ہیں، جس مرحلے میں جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کو مہیا کرنا، اسی کا نام تو تربیت ہے۔ تربیت وہ چیز نہیں ہے کہ ہم ایک گلاس میں پانی رکھے ہوئے اور کوئی چیز ملا دیں اور بچے کو پلا دیں، ایک ہی دن میں بچہ صحیح ہو جائے گا۔ یہ ہماری اور آپ کی سب سے بڑی بھول ہے، کیونکہ بنانے میں جتنا زیادہ وقت لگتا ہے بگاڑنے میں کچھ بھی نہیں لگتا۔
تو کافی محنت کی ضرورت ہے۔ اسلام نے اولاد کی تربیت پر کافی زور دیا ہے، ہر ناحیے سے ابھارا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا ہم اور آپ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں؟ جس طریقے سے باپ ذمہ دار ہے اسی طریقے سے ماں بھی ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے بچے کی صحیح تربیت کرے۔ گھر سب سے زیادہ ذمہ دار ہے، تعلیم گاہ اس کے بعد ذمہ دار ہے، ماحول اور معاشرہ اس کے بعد ذمہ دار ہے، کیونکہ تربیتی نظام تو سب سے مل کر بنتا ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ اکیلے ہی صحیح تربیت کر لیں تو یہ ہماری اور آپ کی بھول ہے۔ آپ گھر کے ماحول کو اچھا رکھ سکتے، لیکن اگر باہر کا ماحول خراب ہے تو آپ کے بچے کی تربیت اس طریقے سے نہیں ہو پائے گی جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو اسکول سے، مدرسے سے تعاون نہ ملے تو آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ گویا کہ تربیتی نظام ایک ایسا نظام ہے کہ جب سب ملیں گے تو کامیابی مل سکتی ہے۔ اگر ماں کہہ دے کہ جی تربیت میں میرا کوئی اہم رول نہیں ہے تو یہ سب سے بڑی بھول ہے۔ اگر آپ ماں کو تربیت سے نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کی بھی سب سے بڑی بھول ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ماں کو الگ کر دیا جائے، باپ کو الگ کر دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سب مل کر اولاد کی تربیت کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی ان عورتوں کی تعریف کی ہے جس کا تذکرہ ہے صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 باب نمبر 12 حدیث نمبر 5082، خیر نساء رکبن الابل صالح نساء قریش احناہ علی ولد فی صغری وارعاہ علی زوج فی ذات یدہ۔ کہ بہترین عورتیں تو عرب کی عورتیں ہیں، قریش کی عورتیں ہیں جو اونٹوں پر سواریاں کرتی ہیں اور وہ اپنی اولاد کا خیال رکھتی ہے، بچپن میں دیکھ بھال کرتی ہے، اور وہ اپنے شوہر کو بہت من بھاتی ہے۔ اس لیے اردو کا مقولہ آپ نے سنا ہوگا، پیا من بھائے وہی سہاگن۔ تو یہ اردو کا جو مقولہ ہوتا ہے، تو عرب کی ان عورتوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا تھا کہ یہ عورتیں کافی اچھی عورتیں ہیں جو اپنے بچے کی دیکھ بھال کرتی ہیں، پھر اس کے بعد اپنے شوہر کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ تربیت کے میدان میں ماں کا رول میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ باپ کے پاس فرصت کہاں ہے؟ باپ کے پاس فرصت کہاں ہے کہ وہ وقت نکالے؟ صبح نکلا تو شام کو، رات کو کب واپس آئے گا؟ تو ماں سب سے اہم ذمہ دار ہے کہ بچے کی صحیح تربیت کرے۔ اس لیے آپ کو یاد بھی ہوگا کہ عربی کے ایک شاعر نے ماں کو مدرسہ کہا ہے، الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شابا طیب الاراقی، کہ ماں ایک مدرسہ ہے، اسے تم اچھا بنا لو، اگر اچھا بنا لو گے تو خاندان اچھا ہو جائے گا۔ پوچھنا چاہتا ہوں کون ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہاجرہ کو بھول جائے؟ پوچھنا چاہتا ہوں کون ہے جو اسحاق علیہ السلام کی ماں سارہ کو بھول جائے؟ پوچھنا چاہتا ہوں کون ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم کو بھول جائے؟ پوچھنا چاہتا ہوں کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آمنہ کو بھول جائے؟ پوچھنا چاہتا ہوں کون ہے جو زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھول جائے؟ ہے کوئی؟ یہی وہ مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، انہی گودوں میں انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ تو آج کل کی مائیں اپنی اہمیت کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا مقام دیا؟ کہنا چاہوں گا کہ اولاد کی تربیت کا آغاز تو شادی کے وقت ہی سے ہو جاتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ارے یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ شادی کے وقت ہی سے اولاد کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، آپ کو ماننا پڑے گا کہ اولاد کی تربیت کا آغاز شادی کے وقت ہی سے ہو جاتا ہے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں گھر میں لائیے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 باب نمبر 16 باب الاقفاء فی الدین حدیث نمبر 5090، تنکح المرأۃ لاربع، کہ عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے 4 بنیاد پر، لمالہا مالداری کی بنیاد پر، ولحسبہا خاندان کی بنیاد پر، ولجمالہا خوبصورتی کی بنیاد پر، ولدینہا اور دینداری کی بنیاد پر۔ مالدار ہے اچھی بات ہے، اونچے خاندان کی ہے اچھی بات ہے، خوبصورت ہے اور اچھی بات ہے، دیندار ہے سب سے اچھی بات ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیندار عورت سے شادی کرنے کے بارے میں دعا کرتے، فاظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار عورت کو لازم پکڑو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پوچھنا چاہوں گا کہ دنیا کی سب سے بہترین پونجی کیا ہے؟ ہم اور آپ وہاں تک پہنچ گئے ہوں گے کہ دنیا کا سب سے بہترین سامان کون ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، کہنا چاہوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الرضا کتاب نمبر 17 باب نمبر 17 حدیث نمبر 1469، الدنیا متاع، تمام دنیا سامان ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کا سب سے بہترین سامان المرأۃ الصالحہ نیک بیوی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا آگے چل کر فائدہ ہونے والا ہے بچے کی تربیت کے سلسلے میں۔ مثال دینا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اس بیوی کو آپ بھول جاتے جس بیوی نے دلاسا دیا تھا تو یہ آپ کی بہت بڑی بد نصیبی ہوگی۔ جی ہاں، ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، صحیح بخاری کتاب بدء الوحی کتاب نمبر 1 باب نمبر 1 حدیث نمبر 3، یاد کیجئے، کن کو یاد کیجئے؟ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، بوڑھی عورت ہے لیکن کتنا نبی کا ساتھ دیا۔ اگر وہ دیندار نہیں ہوتی تو ساتھ دے سکتی تھی؟ بالکل نہیں، ساتھ دیا۔ ارے بوڑھی عورت ہے لیکن کہاں جاتی ہے؟ نبی کے لیے کھانا لے کر جاتی ہے، پہاڑوں پر جاتی ہے، غار میں جاتی ہے، ساتھ دیتی ہے۔ اور سب سے بڑا ساتھ تو اس وقت دیا جو جملہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اس لیے تو کہتا ہوں کہ اچھی ماں کو گھر میں لائیے تب اولاد کی تربیت صحیح ہوگی۔ جب پہلی وحی اتری غار حرا کے اندر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، دلاسا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ گھر آئے، گھر والوں سے کہا کہ بھائی مجھے اڑا دو، اڑا دیا گیا۔ ایک آدمی آیا تھا، یعنی جبریل امین کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں، جس نے ایسا ایسا کیا، مجھے پڑھنے کے لیے کہا لیکن میں تو پڑھنا نہیں جانتا تھا، پھر چند آیتیں اتری۔ دیندار اگر بیوی ہوگی تو یہ جواب دے گی۔ کیا جواب دیا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، کلا واللہ ما یحزنک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، وتحمل الکل، اور آپ تو بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور آپ تو کما کما کر لا کے دیتے ہیں ان کو جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وتقری الضیف، اور آپ تو مہمان نواز ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ تو حق والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ جس آدمی کے اندر یہ چیز پائی جائے اس آدمی کو اللہ کہیں رسوا کر سکتا ہے؟ اگر بیوی دیندار نہیں ہوتی تو کیا جواب دیتی؟ جواب آپ کے ذہن میں بھی آ گیا ہوگا، کیا جواب دیتی؟ کچھ جملے میں بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا مناسب سمجھوں گا۔ بھائی آپ کو پہاڑ پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنی پریشانی اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ لوگوں کے پیچھے آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اپنی دیکھو نا، اچھا ہوا بھلے پھنس گئے۔ اسی لیے ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ضرور ہے، چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو یا بیوی کی صورت میں ہو یا بہن کی صورت میں ہو۔ اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں تو کیا آپ ہاجرہ کو بھول جائیں گے؟ کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں تو مائی خدیجہ کو بھول جائیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ضرور ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی ماں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا تھا، جب ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تو ماں کی تربیت کو وہ سراہتے ہیں،
تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا۔ ماں، تیری تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج میرا نام اور میرے خاندان کا نام دنیا میں روشن ہو رہا ہے، تیری تربیت کی وجہ سے۔ تو ماں کو آپ تربیت سے الگ نہیں کر سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ الگ کر دیں۔ ہم اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جی دیندار بیوی کا انتخاب کر لیا، ہم خود برے رہیں تو چلے گا، میری بیوی اچھی ہے نا، نیک ہے نا، میں برا ہوں تو کیا ہوا؟ جی نہیں، یہاں بھی اسلام کہتا ہے کہ جس طریقے سے دیندار عورت سے شادی کرو، دیندار مرد بھی ہو۔ ہم اور آپ بھاگتے ہیں، مالدار ہے نا، ارے اچھا ہے نا، کیا ہوا بے نمازی ہے چلے گا، سود خور ہے چلے گا، میری بیٹی بنگلے میں رہے گی، عیش کرے گی، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، کیونکہ اس کا اثر اولاد کی تربیت پر ہونے والا ہے۔ سنن ترمذی کتاب النکاح کتاب نمبر 9 باب نمبر 3 حدیث نمبر 1084، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اور کہا فساد کبیر۔ جب تمہارے پاس کوئی دیندار اور اچھے اخلاق والا پیغام لے کر آئے تو اس سے شادی کرا دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فساد پھیل سکتا ہے، فتنہ پھیل سکتا ہے۔ تو دیندار اچھے اخلاق والا مرد بھی ہونا چاہیے۔ آپ یہ دونوں حدیثوں کو سامنے رکھیے اور دو مسئلے اپنے لیے نکال لیجئے۔ دیندار بیوی کا انتخاب ہونا چاہیے تو دیندار بہو کا بھی انتخاب ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہاں دیندار مرد تو دیندار داماد بھی ہونا چاہیے۔ یہ مسئلے آپ حدیثوں سے آسانی سے نکال سکتے ہیں۔ شادی ہو گئی تو اب کیا کرنا ہے؟ ان تمام چیزوں کا اولاد کی تربیت پر اثر ہونے والا، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 100 اور آیت نمبر 101 کہ اگر آپ دعا کریں گے تو رب آپ کو یہ دے گا، رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو رب نے کیا کہا؟ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے انہیں نیک اور بردبار لڑکا عطا کیا۔ تو دعاؤں کا اہتمام کیوں نہیں؟ دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اگر اللہ نے اولاد دے دی تو آپ کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے دیا ہے۔ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے جو آپ کو کچھ دے دے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا۔ یاد کیجئے اس آیت کو، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 39، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کہتے تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل دیا، اسحاق دیا، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ دعاؤں کا سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی تو اللہ کا شکریہ ادا کیجیے۔ اولاد ہوئی لیکن بیٹی پیدا ہوئی، ہم اور آپ کافی، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ناراض ہو جاتے، اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے۔ کیا بیوی کے ہاتھ میں ہے بیٹی پیدا کرنا یا بیٹا پیدا کرنا؟ میں بات کرتا ہوں ان جاہلوں کی جو لوگ ایسا کرتے ہیں۔ یہ تو زمانی جاہلیت کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عربوں میں یہی رواج تھا، لڑکی پیدا ہوئی زندہ ہی دفن کر دیتے تھے۔ قرآن نے بہترین نقشہ کھینچا ہے، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 58 اور آیت نمبر 59، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ کہا جاتا جی آپ کے یہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، وہ چھپا پھرتا جائے کہاں جائے، مٹی میں اپنے آپ کو دھسا دے یا پھر قوم کی یہ بدنامی لیے پھرے، کتنا ہی برا فیصلہ ہے۔ اگر میں یہاں حالی کو نہیں یاد کروں تو بہت بڑی ناانصافی ہو سکتی ہے۔ کیا حالی نے کہا تھا؟ جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر تو خوف شماتت سے بے رحم مادر، پھرے دیکھتی جب تے شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر، وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی۔ کہنا چاہوں گا کہ بیٹا دینا بیٹی دینا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے خود کہا کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اگر انسان کے ہاتھ میں رہے تو وہ بہت کچھ کر ڈالے، لیکن یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 49 اور آیت نمبر 50. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. آسمان و زمین کی ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے. آسمان و زمین کی ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. جس کو چاہتا ہے صرف لڑکیاں دیتا ہے. لڑکیوں کے لیے اعزاز ہے. اسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا، اور قرآن وہ دنیا کی پہلی کتاب ہے جس نے عورت کو یہ اعزاز دیا کہ پہلا ذکر ان کا کیا اور دنیا میں زندہ رہنے کا حق دیا. جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف لڑکے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے. اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے بانجھ نہیں بنایا. اگر اللہ نے بانجھ بھی بنایا تو یہ رب کی تقدیر پر راضی رہنا ہے، حرج کی کوئی بات نہیں، کیونکہ رب کا فیصلہ یہی ہے. تو لڑکی کی پیدائش پر ناگواری کا اظہار نہ کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی بڑی فضیلت بیان کرتے کہ اس سے بڑا خوش نصیب آدمی کون ہو سکتا ہے جو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے رہے گا. صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 46 حدیث نمبر 2631. بس 2 لڑکی کی آپ کو پرورش کرنی ہے. من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہوا وضم اصابعہ. جس نے 2 لڑکی کی تربیت کی، اچھے طریقے سے کی، قیامت کے دن وہ آئے گا، میں اور وہ اس طریقے سے ہوں گے. یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے جن کے پاس لڑکیاں ہیں. لڑکے والوں کے لیے میرے علم کے حساب سے کوئی حدیث مجھے نہیں ملی کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ کہا ہو. اولاد کی پیدائش کے بعد ضروری ہے اس کے اچھے نام رکھے جائیں. عبداللہ اور عبد الرحمن نام اللہ کے نزدیک محبوب ہے. ہمارے درمیان یہ بات پائی جا رہی ہے کہ جی ہمیں یونیک نام رکھنا ہے، ہٹ کے نام رکھنا ہے. آج کل ہٹ کر نام رکھنے کا رواج کافی پایا جا رہا ہے. ہٹ کر کا مطلب آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے، اتنا ہٹ کر رکھتے کہ وہ لفظ معنی ہی سے ہٹ جاتا ہے، اس کا کچھ معنی ہی سمجھ میں نہیں آتا، اتنا ہٹا دیتے ہیں. تو یہ ہماری اور آپ کی بد نصیبی ہے. اچھے نام رکھے جائیں کیونکہ قیامت کے دن ان ناموں سے پکارا جائے گا. عقیقہ کیا جائے. یہ تمام کام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آگے چل کر بچے کی صحیح تربیت میں یہ تمام چیزیں مددگار ہوں گی. عقیقہ کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کتاب الضحایا کتاب نمبر 16 باب نمبر 20 باب فی العقیقہ حدیث نمبر 2838. کل غلام رہینۃ بعقیقتہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویحلق ویسمى. کہ ہر بچہ گروی رکھا ہوا ہے، یعنی کہیں رکھا ہوا آپ کو چھوڑا کے لانا ہے. کیسے آپ لا سکتے؟ 7ویں دن ذبح کیا جائے، اس کے بال کو صاف کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے. قرآن دنیا کی پہلی کتاب ہے جس نے بچے کو حق دیا ہے. وہ کیا حق ہے؟ ماؤں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے 2 سال تک. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 233 والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. ماؤں کے لیے ہے کہ وہ اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں. قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب میں بچے کا یہ حق آپ کو نہیں مل سکتا. تو یہ قرآن کریم کا اعزاز ہے کہ اس کے یہاں بچوں کے لیے بھی حق ہے. اب آئیے یہاں سے یہ تمام کام اگر آپ کر لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اب آگے بہت ساری چیز ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی مدد کرے گا. ذرا میں عقیقے کے بارے میں کچھ اور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے درمیان دوسرے کاموں کے لیے تو کافی وقت ہے، مال بھی زیادہ ہے. شادی بیاہ میں غلط چیز میں خرچ کرنا ہو خرچ کر دیتے، لیکن جہاں عقیقے کا مسئلہ آتا، سنت پر عمل کرنے کا مسئلہ آتا تو مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے کہ مولوی صاحب اگر لڑکے کی طرف سے 2 نہیں کر سکے تو 1 بھی چلے گا کیا؟ ارے وہ شادی میں فضول خرچ کرنے کے لیے تیار ہوا تو مولوی سے پوچھنے کے لیے نہیں آیا، لیکن عقیقے میں 2 کو 1 کرا رہا ہے. 1 کی بھی گنجائش ہے اور لڑکی کی طرف سے 1 کرنا ہے. چھوٹے جانور کا ثبوت ہے. تو ایسا کیوں؟
کیوں ہم سنت کی طرف دھیان نہیں دیتے؟ اگر آپ یہ تمام کام کرتے ہیں تو آگے چل کر اللہ تعالیٰ آپ کے بچے میں نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا کر سکتا ہے۔ اب آئیے یہاں سے میں تربیت کے چند گوشے کی طرف آپ کو لے جانا چاہوں گا کہ ہمیں کس طریقے سے تربیت کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز ترتیب کے ساتھ ہو۔ تربیت کی بہت ساری قسمیں ہیں، علمی تربیت، جسمانی تربیت، صحتی تربیت، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اگر وقت ملے تو 4 تربیت کی اقسام ذکر کروں، اور اس میں بھی ترتیب ضروری نہیں ہے کہ یہی ہونا چاہیے، ارے جب جس کی ضرورت پڑے وہ کرنا ہے۔ آئیے پہلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں ایمانی تربیت۔ اولاد کی ایمانی تربیت کیا ہے؟ ہم اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جی بچہ تو ابھی چھوٹا ہے، اس کو ایمان کے بارے میں کیا بتائیں، اسلام کے بارے میں کیا بتائیں؟ آپ بتا سکتے۔ جب بچہ آپ کا بولنے لگے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اسے کلمہ سکھائیں۔ کافی افسوس کا مقام ہے، اور یہ ہماری سب سے بڑی بدنصیبی ہے کہ بہت سارے لوگ بہت ساری جگہوں پر ایسے بھی ہیں جنہیں کلمہ ہی نہیں معلوم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی نہیں معلوم ہے، اس کا معنی ہی نہیں معلوم ہے۔ ہمارے بچے نے ٹی وی دیکھ دیکھ کر گانے یاد کر لیے لیکن اسے کلمہ یاد نہیں رہا۔ اور کافی ہم فخر کے ساتھ بھی کہتے ہیں میرا بیٹا دیکھیے کتنا بہترین ایکٹنگ کر رہا ہے، بہترین گانے سنا رہا ہے، لیکن کلمہ یاد نہیں۔ بچہ کے اندر سمجھداری آ جائے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے اندر عقیدہ توحید کو بیٹھائیں۔ میں نے چند آیتوں کی تلاوت کی تھی، وہ تمام کی تمام آیتیں ہمارے لیے، ماں باپ کے لیے بہترین اصول ہیں کہ اگر ماں باپ ان آیتوں پر جو 7 آیتیں ہیں، آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 19 تک غور کریں، بار بار پڑھیں، تو اپنے بچے کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں۔ عقیدہ توحید بیٹھایا جائے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کی توحید اتنا بیٹھا دیا جائے، اتنا بیٹھا دیا جائے کہ آگے چل کر وہ کسی کی طرف نہ جا سکے۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 16، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، اے میرے بیٹے ذرہ برابر نیکی اگر وہ چٹان میں ہے، آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، رب اس کو لانے والا ہے۔ رب باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ عقیدہ توحید بیٹھائیے، دل میں بیٹھائیے، کوشش کیجئے، یہی سب سے اہم تحفہ ہے۔ کیوں؟ اگر شرک پر موت ہو گئی تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے کہا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ تمام چیزوں کو اگر وہ چاہے تو معاف کر دے۔ عقیدہ توحید کیسے بیٹھائیں گے؟ اپنے بچے کے دل میں یہ بیٹھائیے کہ تمام لوگوں کی فریاد سننے والا صرف اور صرف اللہ ہے، دوسرا فریاد نہیں سن سکتا۔ میں نہیں کہتا، میں کون ہوتا ہوں کہنے والا، کہا رب نے۔ سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، بھلا یہ بتاؤ کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے؟ کون ہے جو تکلیف کو ختم کر دیتا ہے؟ کون ہے جس نے تم لوگوں کو زمین میں خلیفہ بنایا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہو۔ عقیدہ توحید بیٹھایا جائے کہ تمام لوگوں کو نوازنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، کوئی اور نواز نہیں سکتا، دے نہیں سکتا۔ رب نے کہا سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 15، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم تمام کے تمام اللہ کے در کے بھکاری ہو، غریب ہو، محتاج ہو، وہ تو مالدار ہے، تعریفوں والا ہے۔ عقیدہ توحید بیٹھائیں کہ تمام مشکلوں کو حل کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، مصیبت کے وقت تھامنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔
کوئی اور نہیں تھام سکتا۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 12، سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 17۔ ہم کہیں بیٹھائیں شروع سے دلوں میں کہ داتا دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ ہم بیٹھائیں دل میں کہ خزانے کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ آسمان و زمین کے خزانے صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے کہا سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیت نمبر 7، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ آسمان و زمین کے خزانے اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن یہ منافق لوگ جانتے ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ جی میں خزانے کا مالک نہیں ہوں۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 50، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، جی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس خزانے اللہ کے، میں غیب نہیں جانتا ہوں، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میرے اوپر جو وحی کی جاتی ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتلا رہا ہوں، میرے پاس کچھ ہے وہ نہیں۔ عقیدہ توحید، مانگنا ہے تو صرف رب سے مانگ، مدد مانگنا ہو اللہ سے مانگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کنہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے سکھایا۔ ہمارا آپ کہتے ہیں نا یہ بڑا ہوگا تو سیکھ لے گا، نہیں، بچپن سے سکھائیے۔ سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 باب نمبر 59 حدیث نمبر 2516، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، اے لڑکے میں تجھے چند باتیں سکھا رہا ہوں، اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کو یاد کر، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگ تو اللہ سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میں یہاں آپ کے سامنے ایک ترجمہ اور پڑھوں گا، اگر وہ صحیح ہوگا تو مان لیجئے گا، اگر وہ غلط ہوگا تو نہیں مانیے گا۔ دیکھیے اس کا ترجمہ ایسا بھی لوگ کرتے، لیکن جو صحیح ہوگا وہی صحیح ہو سکتا ہے۔ میں کرتا ہوں آپ کے سامنے ترجمہ، کیا وہ صحیح ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ ترجمہ صحیح نہیں لگ رہا ہے، پھر کرتا ہوں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یہ ترجمہ صحیح لگ رہا ہے۔ اب غور کیجئے، ایک انسان، مثال کے طور پر بیان کرنا چاہوں گا، یہ حضرت انسان حقیر پانی سے پیدا ہوا ہے، گھٹیا پانی سے پیدا ہوا، لیکن فخر کتنا کرتا ہے، اپنی شان میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ جو آسمان و زمین کا مالک ہے یہ پسند کر سکتا کہ کوئی ترجمہ کرے ہم آپ کی بھی عبادت کرتے اور تجھ سے بھی مدد مانگتے؟ صحیح نہیں ہے، بچے کو سمجھایا جائے، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، تمام لوگ اکٹھا ہو جائیں، فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی فائدہ جتنا کہ رب نے لکھا ہے، نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا کہ رب نے لکھا ہے۔ اگر یہ آپ دل کے اندر بیٹھاتے ہیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ چند باتیں تھیں ایمانی تربیت کے تعلق سے۔ اب میں عبادتی تربیت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عبادت میں پہلا مرحلہ ہے نماز کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن نبی داؤد کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 2 باب نمبر 26، متى یؤمر الغلام بالصلاۃ حدیث نمبر 495۔ عمرو بن شعیب نبی عن جدہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ، تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ اب یہاں بھی میں 2 ترجمہ کرتا ہوں کیونکہ میں نے مسجدوں کے حالات دیکھی ہے۔ جب میں مسجدوں کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے دماغ میں یہ آتا ہے کہ شاید کہ لوگوں کے حساب سے یہ ترجمہ صحیح ہوگا۔ وہ کیا؟ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 60 سال کے ہو جائیں، 60 والا۔ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 60 سال کے ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان بزرگوں کے دم سے مسجد قائم ہے، ورنہ مسجدوں میں تالے لگ جائیں۔ لیکن ہم اور آپ ترجمہ 60 والا نہیں کر سکتے
کیونکہ حدیث میں آیا کہ بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دیتے؟ یہ شکایت کیوں کرتے ہیں کہ ہماری اولاد خراب ہو گئی؟ کیا ہم اور آپ 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کا حکم دے رہے ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو دے رہے ہوں گے۔ خود ہی نماز نہیں پڑھتے تو بچے کو کیا حکم دیں گے نماز پڑھنے کا؟ نماز پڑھنے کا حکم دیا کس نے حکم دیا؟ لقمان علیہ السلام نے۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 17، یا بنی اقیم الصلاۃ، بیٹے نماز پڑھتے رہنا۔ نماز کا حکم دیا کس نے؟ اسماعیل علیہ السلام نے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 55، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ آج ہم اور آپ نماز کا حکم دیں تو کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے ماشاءاللہ خود نمازی ہیں، فجر کے وقت اٹھ گئے، گھر سے نکل گئے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن محترمہ کو نہیں اٹھائیں گے، ناراض جو ہو جائے گی۔ بچے کو نہیں اٹھائیں گے، چل میرے ساتھ نماز پڑھنے۔ لڑکی کو نہیں جگائیں گے، چل اٹھ کے نماز پڑھ، ناراض جو ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں چلے گا، محنت کرنی پڑے گی تب فائدہ ہوگا، ورنہ آگے چل کے اگر یہی بچے خراب ہو گئے، بے نمازی رہے تو وہ وبال آپ پر آئے گا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ حدیث کا اگلا حصہ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ، کہ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھتے ہوں تو انہیں مارا جائے۔ نماز کے علاوہ دوسری چیزوں کے لیے ہم مارتے ہیں، لیکن نماز کے لیے کتنے لوگ ہیں، کتنے ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو مارا ہے؟ جواب بہت کم۔ آگے کہا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اب جب وہ 10 سال کے ہو جائے تو ان کے بستر بھی الگ کر دو۔ عبادتی تربیت تو یہ ہے کہ بچپن ہی سے بچے کو روزہ رکھنے کا عادی بنایا جائے۔ صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 باب نمبر 21 حدیث نمبر 1136، ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ عاشوراء کے روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے گاؤں میں لوگوں کو یہ حکم بھجوا دیا کہ لوگ روزے سے رہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب رمضان کا مہینہ فرض نہیں ہوا تھا۔ ربیع بنت معوذ صحابیہ ایک عورت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ ہی چلتا ہے کہ ماؤں کو زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ الصِّبْيَانَ الصِّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، کہ اس کے بعد ہم لوگ روزہ رکھتے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے۔ یہ بچے اگر رونے لگتے تو کھلونے لے کر جاتے تاکہ ان کو بہلایا جائے، پھسلایا جائے اور وہ روزہ مکمل کر لیں۔ عبادتی تربیت تو یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں تو جب حج پہ جا رہے ہیں تو چھوٹے بچے کو بھی لے جائیے، فائدہ آپ کا بھی ہوگا، ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ الگ بات ہے اس بچے کا جو فرض حج ہے وہ بعد میں اسے کرنا پڑے گا۔ صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر 15 باب نمبر 72 حدیث نمبر 1336، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ روحہ مقام پر چند لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو گئی۔ آپ نے کہا کون ہیں آپ لوگ؟ تو لوگوں نے کہا ہم لوگ مسلمان ہیں۔ آپ کون ہیں؟ تو میں رسول اللہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ ایک عورت نے اپنے بچے کو اٹھایا، اس حدیث پر بھی غور کیجئے کہ ماں کو کتنی فکر ہے کہ وہ اپنے بچے کی صحیح تربیت کرے۔ ایک عورت نے اپنے بچے کو اٹھایا اور کہا الہٰذا حج، اللہ کے رسول کیا اس بچے کا بھی حج ہوگا؟ اس بچے کا حج ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نعم وَلَكِ أَجْرٌ، ہاں اس کا بھی حج ہوگا اور تجھے ثواب ملے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں عبادتی تربیت کے تعلق سے۔ اب میں چند باتیں آپ کے سامنے اخلاقی تربیت سے رکھنا چاہتا ہوں۔ اخلاقی تربیت کیا ہے؟ ضروری نہیں کہ ہر چیز ترتیب سے ہو، یہ میں اپنے حساب سے آپ کے لیے ترتیب لے کر آیا ہوں۔ اخلاقی تربیت تو یہ ہے کہ بچے کو بچپن ہی سے سلام کرنے کا عادی بنایا جائے۔ کتنے لوگ ہیں جب خود ہی سلام نہیں کرتے تو ان کے بچے کیا سلام کرنا سیکھیں گے؟ ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں ارے سلام کرنا، یہ سکھانا، یہ سب بڑے ہو جائیں گے تو سیکھ لیں گے۔ نہیں، بچپن سے آپ سکھائیے،
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے سکھایا. سنن ترمذی کتاب الاستئذان کتاب نمبر 40 باب نمبر 10 حدیث نمبر 2698. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا بنی، اے میرے بیٹے، اذا دخلت علی اہلک فسلم یکون برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، اے میرے بیٹے جب گھر جاؤ تو گھر والے کو سلام کرو، یہ تیرے لیے اور تیرے گھر والوں کے لیے اچھی چیز ہے، برکت کی چیز ہے. کہاں ہیں ہم اور آپ؟ اخلاقی تربیت تو یہ ہے کہ بچے کو کھانے پینے کے آداب سکھلائے جائیں. غور نہیں کر رہے ہم اور آپ، غور نہیں کر رہے ہم اور آپ. یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ ابھی بچے ہیں، چلے گا، بعد میں وہ لوگ سیکھ لیں گے. کیا ہوا؟ کیا نقصان ہوا اس کا؟ کافی نقصان ہوتا ہے. یہی بچے بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں. ہوٹلوں کا نظارہ کیجئے، سب کچھ بائیں ہاتھ سے چل رہا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ بائیں ہاتھ سے کون کھاتا پیتا ہے؟ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے. لیکن ہم اور آپ کچھ بھی دھیان نہیں دیتے، یہ سوچ کر چھوڑ دیتے کہ یہ بچے آگے چل کر سیکھ لیں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا، ہمیں دیا ہے. کیا دیا؟ اصول دیا کہ کھانے کے وقت بھی بچوں کو سکھایا جائے کہ بسم اللہ کر کے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور جو قریب ہے وہ کھاؤ. صحیح بخاری کتاب الاطعمہ کتاب نمبر 70 باب نمبر 2 حدیث نمبر 5376. عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دسترخوان پر کھا رہا تھا. میرے ہاتھ تمام پلیٹ میں گھوم رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام، اے بچہ، سم اللہ، اللہ کا نام لے، وکل بیمینک، اور دائیں ہاتھ سے کھا، وکل مما یلیک، اور جو قریب ہے وہ کھا. یہ ہے اخلاقی تربیت. اخلاقی تربیت تو یہ ہے کہ ہم بچے کو بچپن ہی سے سچ بولنے کا عادی بنائیں. کافی معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بچے جو جھوٹ بول رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ماں باپ کا ہاتھ ضرور ہے کہ انہیں جھوٹا بنا رہے ہیں. ایک مثال کے ذریعے آپ سمجھ لیجئے. کوئی آدمی ہم سے ملنے کے لیے آیا لیکن مجھے اس سے ملنا نہیں ہے، تو میں کیا بولتا ہوں اپنے بیٹے کو؟ جا بول دے ابو گھر پہ نہیں ہے. بولتے کہ نہیں بولتے؟ ارے بولتے کہ نہیں بولتے؟ ہاں بولتے ہیں. جا بول دے کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. لیکن بچہ ہے ہوشیار، عقل مند ہے، فطرت پہ پیدا ہوا ہے، وہ بولتا ہے کہ ارے، وہ سمجھتا ہے کہ ابو ایسا کیوں بول رہے ہیں. پھر وہ جا کے بولتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. مسئلہ کیا ہوا؟ کیا آپ کی عزت رہ گئی؟ کہیں نہ کہیں آپ نے سکھایا نا جھوٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 باب نمبر 80 حدیث نمبر 4991. عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. ان کی ماں نے بلایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں بلا رہی ہو؟ میں کھجور دینا چاہتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تو کھجور نہیں دیتی تو یہ جھوٹ لکھا جاتا. آج کل مائیں بچوں کو بہلانے اور پھسلانے کے لیے کیا نہیں کرتی. اچھے اخلاق سکھائے جائیں، ماں باپ کا ادب بھی سکھایا جائے، پڑوسیوں کے حقوق بتلائے جائیں. بچپن سے یہ تمام کام بچوں کے اندر ڈالا جائے. بڑوں کی عزت سکھائی جائے. آج کل ہے نا کہ جی بچے تو آج کل بڑوں کی عزت نہیں کرتے، تو کیا ہم چھوٹوں پر رحم کر رہے ہیں کیا؟ ہر چیز بدل گئی، ہم اور آپ نے بدل دیا، جبکہ تمام اصول موجود ہیں. ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ہونا چاہیے کہ ہم بچوں کی صحیح تربیت کریں. اب میں چند باتیں آپ کے سامنے جنسی تربیت کے تعلق سے رکھنا چاہتا ہوں. جنسی تربیت سے مراد میں اس جنس کی بات نہیں کر رہا جو آج کل دنیا والے مطالبہ کر رہے ہیں، اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. جنسی تربیت سے مراد جب بچے بالغ ہو جائیں تو ہم اور آپ کیا کریں؟ انہیں بلوغت کے احکام بتلائیں. مائیں اپنی بچیوں کو حیض کے احکام بتلائیں، غسل کے احکام بتلائیں، وہ تمام کام بتلائیں جس کے ذریعے بلوغت کا ذکر قرآن اور حدیث میں موجود ہے، تاکہ وہ صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں. جیسے جب بچہ بالغ نہیں ہوا ہے تو گھر میں جب داخل ہو تو 3 اوقات اجازت لے کر آئے. پھر اسی طرح جب وہ بالغ ہو جائیں تو ہمیشہ اجازت لے کر آئیں. ہو سکتا ہے ماں باپ کسی اور حالت میں ہو. جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کا اہتمام کیا جائے اور جلدی شادی کی جائے. آج کل نوجوانوں سے بھی مجھے شکایت کرتے کیا آپ شادی کی بات کرتے ہیں، ابھی ہم لوگ پاؤں پر کھڑے ہی نہیں ہوئے، جب کھڑے ہو جائیں گے تو شادی کریں گے. الحمدللہ ابھی بھی آپ پاؤں ہی پر کھڑے ہیں، پاؤں ہی سے تو چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے بار بار ابھارا ہے نوجوانوں کو جلدی شادی کرو. قرآن میں رب نے کہا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 32 سے، کہ تم نکاح کرواؤ. کن کا؟ ان کا نکاح کرواؤ جن کے پاس ہے نہیں. جیسے عورت ہے، شوہر نہیں ہے، شوہر کا انتظام کیا جائے. پھر اسی طرح اگر مرد ہے، بیوی نہیں ہے، اس کا انتظام کیا جائے. اگر آپ بچے کی صحیح تربیت کرتے ہیں تو آپ کا فائدہ ہوگا، یہاں بھی فائدہ ہوگا، نام روشن ہوگا. یہ کس کا بیٹا ہے؟ فلاں کا بیٹا ہے، صحیح تربیت کی ہے. اور اگر آپ دنیا سے آپ چلے گئے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الوصیہ، کتاب نمبر 25 باب نمبر 3 حدیث نمبر 1631. اور اگر آپ نے صحیح تربیت نہیں کی تو یہی بچے آپ کے دشمن ہیں. سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 14 یا پھر آیت نمبر 15، یہ دشمن ہے. اس لیے تیاری کیجئے اور بچے کی ہر ناحیے سے تربیت کیجئے. بچوں کے درمیان ناانصافی نہ کیجئے، ہر ایک کو برابر سے لیجئے، زیادہ مت ڈرائیے. ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیجئے، اللہ سے مانگیے اور پوری زندگی لگائیے، ورنہ قیامت کے دن آپ سے پوچھ لیا جائے گا. میں اس دعا کے ساتھ آپ سے رخصت ہو رہا ہوں جو بہت اہم دعا ہے. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 74، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہماری اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور تو ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ مولانا ثناء اللہ صاحب. یہی مائیں تھیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، یہی مائیں تھیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، انہی گودوں میں انسان نور کے سانچے میں ڈلتا تھا. اور علامہ اقبال نے بھی نوجوانوں کو، بچوں کو دعائیں دی ہیں، وہ دعائیں آپ بھی سنتے چلیں. جوانوں کو میری آہ سحر دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بال و پردے. خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. گزارش کرنا چاہوں گا میں تمام سامعین سے کہ ہمارے والنٹیئر حضرات لیڈیز میں بھی اور بھائیوں میں بھی کوشچن سلپ لے کر کھڑے ہوئے ہیں. جن بھائی کو کوئی سوال کرنا ہو یا لکھنا ہو وہ لکھ کر اپنا نام اور پروفیشن، پیشہ لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اب ہمارا اس اجلاس کا جو دوسرا سیشن ہے وہ سوال و جواب کا، وہ ہم شروع کرتے ہیں. ایک بھائی ہیں طلحہ شیخ، ان کے شاید 2 سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اولاد کی مانگیں پوری کرنی چاہیے؟ کیا اولاد کی مانگیں پوری کرنی چاہیے؟ دلیل کے ساتھ جواب دیجیے. بھائی نے سوال کیا اولاد کی مانگیں پوری کرنی چاہیے؟ دلیل کے ساتھ جواب دیجیے. اولاد کی اگر جائز مراد ہے تو اس کو پوری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ اگر بار بار آپ پوری کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے وہ حرام کام کی طرف جا رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر وہ آپ کے لیے نقصان ہو. تو آپ اس میں بھی رکاوٹ لائیے، بیچ میں کچھ دیر کے بعد دیجئے یا پھر کچھ دنوں کے بعد دیجئے، کچھ مہینوں کے بعد دیجئے، کیونکہ بار بار ہر مراد پوری کرنے سے وہی بچہ آگے چل کے آپ کے لیے نقصان ہو سکتا ہے. کیونکہ قرآن مجید کی وہ آیت میں نے اخیر میں جو پڑھی تھی وہ یہی نا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 15 ہے. آیت نمبر جو 14 اس میں یہی لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم. اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بعض بچے دشمن ہے. کیونکہ آپ بار بار اس کی مراد کو پوری کریں گے، ناجائز مراد بھی پوری کریں گے تو یہی آپ کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے اور آپ کے لیے نقصان دہ ہیں. اس لیے مجھے امید ہے کہ جو جائز مرادیں ہیں اس کو ضرور پوری کیجئے، لیکن جائز میں بھی اس طریقے سے نہ ہو جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائے، تو اس سے آپ دور رہیے. واللہ عالم بالصواب. ایک بھائی ہیں SA خان، ان کا سوال یہ ہے کہ نئی روشنی، نیا فیشن و نئی ایجادات کے ماحول میں بچوں کی تربیت کیسی ہو جبکہ پریس، میڈیا وغیرہ تمام بے حیائی پر مبنی ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ آج کل کا جو ماحول ہے، ہر طریقے کا ماحول ہے، بچوں کی تربیت کیسے ہونی چاہیے. میں نے جب تقریر شروع کی تھی تو اس وقت 3 چیزیں میں نے ذکر کی تھی کہ اچھی تربیت کہاں سے آپ شروع کر سکتے؟ اپنے گھر سے کیجئے،
پھر اس کے بعد مدرسے بھی ہیں، مدارس ہے، جامعات ہے، اسکول ہے، پھر اسی طرح مسجدیں ہیں، پھر اس کے بعد ماحول ہے۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہمارے درمیان آئی ہے تو ہم بچے کو صحیح کیا بتلائیں؟ تو آپ اس چیزوں میں صحیح جو چیز ہے وہ چیز بچوں کو بتلائیے، صحیح جو چیز ہے اس کی رہنمائی کیجیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ کس کے ساتھ جا رہا ہے، اگر اس کے ساتھی لوگ خراب ہیں تو ان سے روکیے، کیونکہ فارسی کے شاعر نے بھی کہا تھا صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند، کہ اگر وہ اچھے کی صحبت میں رہے گا تو اچھا بنے گا، برے کی صحبت میں رہے گا تو برا بنے گا۔ تمام ماحول کو آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور یہ تمام چیزوں میں اچھی چیز لینے کی ضرورت ہے جو اسلام کے حساب سے ہے۔ میں ان لوگوں کے لیے بھی کہنا چاہوں گا جو لوگ مومنوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہتے اور جو لوگ ان کے بچوں کو خراب کرنا چاہتے، بڑی سخت وعید آئی ہے۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 19، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے درمیان جو مومن لوگ ہیں برائیاں پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہی اس طریقے سے بہتر ہوگا کہ جو اچھی چیزیں ہیں، جائز چیزیں ہیں، قرآن و حدیث کے حساب سے ہے، آپ اس کو لیجئے، وہ چیزیں دکھلائیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، آمین۔ رفیق عبدالرزاق صاحب کا سوال یہ ہے کہ کیا بچوں کو مسجد میں الگ صف میں کھڑا کیا جائے؟ بھائی نے سوال کیا ہے کیا بچوں کو مسجد میں الگ صف میں کھڑا کیا جائے؟ میرے حساب سے اگر آپ الگ صف میں بچوں کو کھڑا کرتے ہیں تو آپس میں مستی کر کر کے پوری مسجد کو خراب کر دیں گے۔ ایسا کچھ واقعہ ملتا ہے اور صحابہ کرام کا اور ان کا کہ وہ لوگ بچوں کو بیچ بیچ میں رکھتے تھے تاکہ وہ نماز کا بھی طریقہ سیکھ سکیں۔ اور آپ کو صحیح مسلم کی وہ حدیث بھی یاد ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد جب نکلتے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے گالوں پر ہاتھ پھیرتے، یعنی ان کو آپ اچھا کہتے تاکہ ان لوگوں نے نماز پڑھا ہے تو ان کی حوصلہ افزائی کرتے۔ تو الگ سے صف بنانے کی جہاں تک حدیث ہے مجھے اس سلسلے میں اس کا علم نہیں ہے، لیکن بہتر طریقہ یہی ہوگا کہ بچوں کو مردوں کے صفوں میں رکھا جائے، بیچ بیچ میں رکھا جائے، سائڈ میں رکھا جائے، تاکہ وہ آپس میں نہ ملیں اور مستی نہ کریں۔ واللہ عالم بالصواب۔ عبدالباری خان، ان کا سوال یہ ہے کہ محترم نے فرمایا عقیقہ 7ویں دن کرنا چاہیے جبکہ لوگ 15 یا 21 تک کرتے رہتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ بھائی نے سوال کیا کہ عقیقہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ 7ویں دن کرنا چاہیے لیکن لوگ 15ویں تاریخ کو یا ایسے کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ میں نے جو حدیث بیان کی تھی اگر آپ اس کے حساب سے کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے مستحب ہے، اچھی چیز ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر آپ 15ویں دن کرنا چاہیں یا 20ویں دن، 21ویں دن یا کبھی بھی، تو وہ چیز آپ سے ادا ہو جائے گی، اس کے لیے آپ کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ 7ویں دن کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے حساب سے آپ مستحب کام کر رہے ہیں، اس میں آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔ عبدالعلیم خان 12ویں پاس ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ روزہ کتنی عمر سے فرض ہو جاتا ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ روزہ کتنی عمر سے فرض ہو جاتا ہے؟ جب بچے بالغ ہو جائیں تو اس وقت سے روزہ فرض ہو گیا، لیکن وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 1136 کی صحابیات جو تھی اپنے بچے کو بچپن ہی سے روزے کا عادی بناتی تھی، تو وہ حدیث بھی آپ لے سکتے جو نماز کے بارے میں ہے کہ 7 سال کی عمر سے نماز کا حکم جو سنن ابی داؤد کی روایت ہے حدیث نمبر 495، تو گویا کہ دوسرے اور جو کام ہے جیسے روزہ رکھنا ہے اس کے بارے میں بھی حکم دیا جا سکتا ہے، لیکن اصل جو فرض ہوگا جب وہ بالغ ہو جائیں گے۔ کچھ علماء نے یہ بھی کہا کہ 15 سال کی عمر سے فرض ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ عبداللہ خان صاحب ایک ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ اولاد کی تربیت میں ماں کا کیا رول ہونا چاہیے کس شعبے کے اندر، اور باپ کا کیا رول ہونا چاہیے کس شعبے میں؟ بھائی نے سوال کیا کہ ماں کا کیا رول ہونا چاہیے کس شعبے میں اور باپ کا کیا رول ہونا چاہیے کس شعبے میں۔ قرآن و حدیث میں دونوں کے لیے الگ الگ کوئی شعبہ تو نہیں آیا، جس وقت جو چیز سامنے ہے جس کے ہے وہ اس کی تربیت کرے، ورنہ اگر آپ خاص کر دیتے ہیں اور اس درمیان میں آپ نہیں رہتے تو وہ بچہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، ماں موجود ہے، وہ کہے گی جی میرے لیے یہ کام نہیں ہے، باپ آ کے کریں گے، تو یہ صحیح نہیں۔
ہاں جہاں مردوں کا کام ہے، مردوں کا رہنا ضروری ہے، بغیر اس کے کام نہیں چل سکتا، تو وہ کام مرد کریں، باپ کریں. لیکن جہاں جو کام عورتیں بھی کر سکتی ہے، ماں بھی کر سکتی ہے، جو طریقہ جائز ہے تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں. ہم کسی چیز کو خاص نہیں کر سکتے، لیکن جہاں مردوں کے لیے کوئی چیز خاص ہے تو وہ چیز مردوں کے لیے خاص ہو سکتی ہے. واللہ اعلم بالصواب. طلحہ شیخ جن کا ایک سوال میں نے پہلے ذکر کیا تھا، اس سوال کی جو دوسری شق ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ ناانصافی کرنے پر کیا سزا ملے گی؟ دلیل کی روشنی میں جواب دیجیے. بھائی نے سوال کیا، کیا اولاد کے ساتھ ناانصافی کرنے پر سزا ملے گی؟ ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الہبات، کتاب نمبر 23، باب نمبر 3، حدیث نمبر 1631. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے باپ کے ساتھ آئے، یعنی ان کے باپ بشیر آئے نعمان کو لے کر. کہا اللہ کے رسول میں نے نعمان کو کچھ مال دے دیا ہے. اللہ کے رسول نے کیا پوچھا؟ افعلت ھذا بولدک کلہم، کیا تو نے یہ مال اپنے تمام بچوں کو دیا ہے؟ بشیر نے کہا لا، میں نے نہیں دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو. یہ حقوق العباد ہے، بندے کا حق ہے. اگر بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا. اللہ کا حق رہتا تو اللہ معاف کر سکتا تھا، لیکن یہ حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق ہے. میرے علم کے حساب سے ماں باپ سے پوچھا جائے گا، اور میں وہ حدیث پڑھ دوں تو شاید کہ بہتر رہے گا. وہ حدیث یہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب النکاح، کتاب نمبر 67، باب نمبر 91، حدیث نمبر 5200. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیہ، ہر آدمی چرواہا ہے، مطلب ذمہ دار ہے، اور اس سے ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. والامیر و رائن، جو آدمی ذمہ دار ہے، لیڈر ہے، وہ بھی ایک ذمہ دار ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا. آدمی ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں پر اور اپنے بیوی پر، قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اور عورت بھی ذمہ دار ہے اپنے بچوں پر اور شوہر کے گھر پر، قیامت کے دن پوچھا جائے گا. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو کیا اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا نہیں جا سکتا؟ اللہ چاہے تو پوچھ سکتا ہے، اللہ چاہے تو سزا دے سکتا ہے. اس لیے لوگوں کو اولاد کے درمیان ناانصافی کرنے سے دور رہنا چاہیے. تبھی تو نبی نے کہا تھا اللہ سے ڈرو. گویا کہ یہ بہت اہم چیز ہے جس سے ڈرایا جا رہا ہے کہ آدمی وہ کام نہ کرے. واللہ اعلم بالصواب. سلمہ خانم، ان کا سوال یہ ہے کہ آج کل اکثر نوجوان غیر مسلم لڑکا لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں، اس فتنے پر جواب دیں. بہن نے سوال کیا کہ آج کل اس طریقے سے جو شادیاں ہو رہی ہیں، اس سلسلے میں جواب دیں. آخر یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ اس کے اسباب پر آپ غور کیجئے تو پتہ چلے گا. ماں باپ اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں. میں تو بغیر کسی خوف سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب پڑوسی کچھ کرتا ہے تو یہی ماں باپ کیا بولتے ہیں کہ ابھی چلو، جب بڑے ہو جائیں گے تو سیکھ لیں گے. کالج میں جا کر جب ادھر ادھر کرتے، ارے چلے گا، کوئی حرج کی بات نہیں. اسلام نے پہلے کہا نا کہ سب کو الگ رکھا جائے، مردوں کو الگ، عورتوں کو الگ، کیونکہ جب دونوں ساتھ میں رہیں گے تو تیسرا شیطان آ جاتا ہے. نہیں ہماری بیٹی تو بہت صاف ہے، میرا بیٹا تو بہت صاف ہے، غلط کام نہیں کرتا. معلوم ہے کتنے صاف ہیں. شیطان بیچ میں آ کر سب صفائی کو دھل دیں گے. پھر یہی لوگ کیا کرتے؟ لے جاتے. کہاں لے جاتے؟ وہ تو سبھی کو معلوم ہے کہاں لے جاتے. اور آج کل بہت ایسا چل رہا ہے. تو یہ کون اس کے ذمہ دار ہے؟ ماں باپ سب سے بڑے ذمہ دار ہیں. یہ بھی چیز ہے کہ یہ چیز ایسی کیوں ہو رہی ہے کہ ماں باپ جلدی شادی نہیں کر رہے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ابھی میرا بیٹا کتنے سال کا ہوا ہی ہے، اور بڑا ہوگا کیونکہ اس کی کمائی جو کھا رہے ہیں. میری بیٹی کتنے سال کی ہوئی ہے، ارے کوئی اچھا داماد مل کر رہا ہے. میری بیٹی کتنی اچھی ہے، آدمی ملتا ہے، ارے کوئی موٹا ہے، ناٹا ہے. میری بیٹی کتنی پڑھی لکھی ہے، کوئی مل نہیں رہا. کرتے کرتے عمر کو برباد کر دیتے. پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان بھٹکاتا ہے اور یہ لوگ دوسرے راستے پر چلے جاتے ہیں. تو یہی ماں باپ ناراض ہو جاتے. بیٹے نے ناک کٹوا دی اور بیٹی نے ناک کٹوا دی. ضروری ہے شادی میں جلدی کیا جائے. دیندار لڑکا مل جائے شادی کر لو، اخلاق والا مل جائے شادی کر لو. مالدار نہیں ہے تو کیا ہوا، اللہ آج کل دے دے گا، کیونکہ مال تو ایک وراثت ہے. آج اس کے پاس تو کل اس کے پاس تو پرسوں اس کے پاس. یہ تمام کام اس لیے ہو رہے ہیں کہ ماں باپ اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں. وہ کوتاہی کرتے تو یہ بچے بھٹک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھ دے. آمین.